دوستو آج کی ویڈیو ہے یوکے کے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں، اور آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوگی جو انڈیا سے، پاکستان سے اور یورپ کے مختلف کنٹریز سے یہاں یوکے میں آتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم چلتا کیسے ہے، کیسے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اسکول سے لے کے ہائی اسکول اور پھر یونیورسٹی تک آپ کو ایکسپلین کیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ نظام کیسا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے۔ تو چلتے ہیں سیدھے اسکول کی طرف۔ تو آپ کا بچہ جب ہوتا ہے 4 سال کا تو اس وقت پرائمری اسکول جو ہے وہ کمپلسری ایجوکیشن شروع ہوتی ہے 4 سال سے۔ 4 سال سے جو چھوٹی عمر ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو اسکول بھیجیں، وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے اس کو اسکول بھیجتے ہیں یا ایک پہلے سے آپ نے 2 سال اس کے لگوائے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، it's all the same۔ جو 4 سال سے پہلے ہے وہ نرسری ہوتی ہے، تو نرسری میں آپ کو پے کرنا ہوتا ہے بچے کو بھیجنے کے لیے۔ لیکن اگر جو لوگ یہاں پہ برٹش سٹیزن ہیں اور جن کے پاس یہاں پہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو 15 گھنٹے کے لیے نرسری فری مل جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بچے کو نرسری بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کو 15 گھنٹے پر ویک وہ فری میں مل جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ نے وہاں پہ ٹائم لگوانا ہے تو اس کا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بچہ آپ کا ہو جاتا ہے 4 سال کا تو اس کے بعد کمپلسری ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی پھر جو مرضی ہو جائے آپ نے اسکول میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے جو کہ ہر روز آتے ہیں، بارش ہو جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، پھر بھی آپ نے بچے کو اسکول بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور وہ ہے 4 سال سے لے کے 16 سال کی ایج تک۔ تو جب 4 سال سے لے کے 16 سال کی ایج تک پھر بیسیکلی سمجھے کہ آپ بک ہو گئے، آپ نے وہ اسکول کے چکر کاٹنے ہیں، اور یہ اس پارٹ آف لائف۔ بیسیکلی جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے 1 سال پہلے ہی اسکول کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ ہمارے بچے نے جانا ہے تو ابھی ہم اپلائی کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہر ایڈمیشن آپ کو 1 سال پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ بچے کا اسکول شروع ہو رہا ہے 4 سال کی عمر میں، لیکن آپ نے اس کی جو اپلیکیشن ہے لوکل اتھارٹی کو، لوکل سٹی کاؤنسل کو، آپ نے اس کے ایڈمیشن کی اپلیکیشن بھیجنی ہے 1 سال پہلے، یعنی سپٹمبر اکتوبر میں یا دسمبر تک جو داخلے ہیں وہ اگلے سال کے داخلے ستمبر والے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ 3 سال کا ہوگا تو آپ نے اپلائی کرنا ہے، 4 سال کا ہوگا تو اس نے اسکول شروع کر دینا ہے۔ جب اسکول شروع ہوگا تو وہ ہوگی کلاس آپ کی ریسیپشن کلاس، ریسیپشن ہوگی، ریسیپشن کے بعد ایئر 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا۔ تو یہ جو سال ہیں اپ ٹو دا ایئر 3 ان کو کہا جاتا ہے کی سٹیج 1۔ یہاں کے یوکے کے سسٹم میں ان کو کہا جاتا ہے کی سٹیج 1۔ اس کے بعد جو ایئر 4، 5 اور 6 ہیں یہ ہوتے ہیں کی سٹیج 2۔ کی سٹیجز کے بارے میں کوئی پیرنٹس کا اتنا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن فار دا سیک آف انفارمیشن اگر آپ کو ہو کہ بھئی یہ کی سٹیج کیا بلا ہے تو اٹ جسٹ سسٹم فار دا ٹیچرز آئی وڈ سے۔ یہاں پہ جو پرائمری اسکول ہے وہ ایئر 6 تک ہوتا ہے، ایئر 5 تک نہیں ہوتا، ایئر 6 تک ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ ایئر 6 میں پہنچ جاتا ہے اور ابھی اس کا تقریباً پورا 1 سال یا 8 مہینے رہتے ہیں ایئر 6 مکمل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے 1 سال پہلے ہی آپ نے ایڈمیشن اس کا ہائی اسکول کا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ تو جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر دیکھیے۔ ایئر 6 میں آپ نے اپلائی کر دیا ایئر 7 کے لیے، ہائی اسکول کے لیے۔ اس سٹیج کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے پاکستانی انڈین جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بچے کو گرامر اسکول میں بھیجا جائے۔ گرامر اسکول میں 2 قسم کے ہیں، کچھ ایسے اسکولز ہیں گرامر اسکول جو میجورٹی ہے جس میں آپ کو فی پے کرنا پڑتی ہے، کچھ ایسے گرامر اسکولز ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کو بھی کوئی فی پے نہیں کرنا پڑتی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن وہ کم ہیں۔ میجورٹی جو گرامر اسکولز کی ہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں،
اور ان کو پے کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لو انکم ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو بہت جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ اسکالرشپ بھی دے دیتے ہیں. میجورٹی آف پیپل جو 99% لوگ ہیں وہ بچوں کا داخلہ کرواتے ہیں سرکاری ہائی اسکول کے اندر ہی. تو سرکاری ہائی اسکول کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے کہ بھئی اس میں اور گرامر اسکول میں کوئی بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن فرق ڈیفینیٹلی ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ محنتی ہے، پڑھتا ہے اور آپ بھی اس کو ٹائم دیتے ہیں تو سرکاری اسکول میں بھی ہی ول بی اوکے، ہی اور شی ول بی اوکے. تو جب سرکاری اسکول میں یا کسی بھی اسکول میں ایئر 7 شروع ہو جاتا ہے تو ایئر 7 میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں کوئی بہت بڑی چوائس نہیں ہوتی. کچھ چوائس ہوتی ہے سبجیکٹس کی، فار ایگزامپل کہ لینگویجز ہیں. فار ایگزامپل ہمارے آس پاس جو اسکولز ہیں اس کے اندر انگلش کے علاوہ فرینچ پڑھائی جاتی ہے، اسپینش پڑھائی جاتی ہے، جرمن پڑھائی جاتی ہے. لیکن کچھ جو دیسی ایریاز میں اسکولز ہیں وہاں پہ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے اور بنگالی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ زبانوں کی الیکٹیوز ہوتے ہیں. ہر اسکول میں سب سبجیکٹس برابر نہیں ہیں، یعنی ہر اسکول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے سبجیکٹس کو وہ پڑھا سکے یا پڑھائے، کیونکہ وہ ٹیچرز کی اویلیبلٹی، اسٹاف کی اویلیبلٹی اور ان کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ انڈیویجول اسکول جو ہے وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی زبان پڑھانی ہے. بہرحال ایک زبان کم از کم جو فورن لینگویج ہے وہ لازمی پڑھائی جاتی ہے اسکول کے اندر. تو ایئر 7 سے آپ کا کی اسٹیج 3 شروع ہو گیا. ایئر 7، ایئر 8 اور ایئر 9 یہ ہو گیا آپ کا کی اسٹیج 3. اب ایئر 10 اور 11 جو ہے وہ بھی ہائی اسکول میں ہوتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ یو کے میں جو ہائی اسکول ہے وہ ایئر 11 تک ہوتا ہے، ایئر 10 تک نہیں ہوتا، ایئر 11 تک ہوتا ہے. یعنی جو جی سی ایس ای کا ایگزام ہے، جو فائنل ایگزام ہے اسکول کا، اس کو جی سی ایس ای کا ایگزام کہتے ہیں، وہ ایئر 11 کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. اور پہلے او لیولز ہوا کرتا تھا، اب او لیولز ختم ہو گیا، اب صرف جی سی ایس ای ہے اور وہ ایئر 11 کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی گریڈنگ جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ ہوتی تھی اے بی سی یا اے پلس بی پلس، اس طرح سے اس کی گریڈنگ ہوتی تھی. ابھی وہ گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا. ابھی اس کا جو نئے گریڈز ہیں وہ ہیں 1 سے لے کے 9 تک. 1 کا مطلب ہے کہ بہت برا گریڈ ہے اور 9 کا مطلب ہے کہ بہت ٹاپ کلاس گریڈ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گریڈ ہو نہیں سکتا. تو 9، 8، 7 اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہائی گریڈ. تو عام طور پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی کم از کم 7 سبجیکٹس کے اندر یا 6 سبجیکٹس کے اندر جو بچے کا گریڈ ہے وہ 7 یا اس سے اوپر ہونا چاہیے. جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب بچہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو جی سی ایس ای کا جو رزلٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس پارٹ آف دا پروسیس اس کی جو مارکنگ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اے لیولز کو دیکھیں گے، نہیں، وہ جی سی ایس ای کو بھی دیکھتے ہیں. تو جب جی سی ایس ای ہو جاتی ہے اس کے رزلٹ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ بھی آپ کون سے سبجیکٹس لیں گے اور کس فیلڈ میں جائیں گے. اس چوائس کے اندر جو میجورٹی آف دا کیسز ہے اس کے اندر ہوتا ہے، میجورٹی آف دا کیسز میں اے لیولز ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے کوئی 2 سال سے یہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ٹی لیولز. اے لیولز کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانسڈ لیولز اور ٹی لیولز کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل لیولز. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو آپ کو دی جاتی ہے اس کے لیے وہ ٹی لیولز کرواتے ہیں. اس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کمپیوٹر انجینئرنگ بھی ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انجینئرنگز ہے، اس میں پلمبرز ہیں، الیکٹریشین ہیں، جتنی ٹیکنیکل جابس ہیں اس کے مطابق وہ ٹیکنیکل یا ٹی لیولز کرواتے ہیں. اگر کسی بچے نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو آئی ووڈ سے کہ اس کو اے لیولز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اسٹریم لائنڈ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے اس کے اندر جانے کے لیے. تو جی سی ایس ای میں تقریباً 9 سبجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی 9 جی سی ایس ای کے آپ کو مضامین لینے ہوتے ہیں. لیکن جو اے لیولز ہے اس میں مینلی 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ 4 بھی لیتے ہیں، لیکن 3 سبجیکٹس از مینلی واٹ پیپل ٹیک. تو اس میں جو مین 2 سبجیکٹس ہیں وہ آپ کا ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے میڈیسن میں جانا ہے تو وہ لوگ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں سے 2، اس میں بایولوجی اور کیمسٹری تو ضرور لیتے ہیں.
باقی تیسرا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاہتا ہے تو وہ عام طور پہ میتھمیٹکس لیتے ہیں، کمپیوٹر سائنس لیتے ہیں، یا پھر ڈبل میتھمیٹکس لیتے ہیں، ساتھ فزکس لے لیتے ہیں۔ تو یہ والے سبجیکٹ جو ہیں وہ آپ لیتے ہیں اور آپ اے لیولز کرتے ہیں۔ اے لیولز میں پھر اگین وہی بات 1 سال والی کہ اگر آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو جب آپ نے 1 سال مکمل 2 سال کا ہوتا ہے اے لیولز، جب آپ نے اے لیولز 1 سال پورا کر لیا تو اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کو اپلائی کر دینا ہے یو کیس کے تھرو۔ یو کیس کے تھرو آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کر دینا ہے اپنے ایڈمیشن کے لیے۔ اس میں 3 یا 4 یونیورسٹیز یا اس میں 3 یا 4 ڈفرینٹ سبجیکٹس ان دا سیم یونیورسٹی آپ چوز کر سکتے ہیں، ان دا سیم اور ڈفرینٹ، اٹس اپ ٹو یو۔ وہ یو کیس کی آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں، ایک ہی اپلیکیشن سب یونیورسٹیز کو وہ ایک ہی اپلیکیشن کافی ہوتی ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر آپ نے اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، اس میں اپنے ریفرنسز دینے ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی میں جو کمپیٹیٹیو کورسز ہیں اس میں سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی کا الگ سے ایگزام دیجئے، یا کوئی اور اگر انٹری لیول ایگزام ہے، فار ایگزامپل یو کیٹ ہے میڈیسن والوں کے لیے، اس طرح سے آپ کو کوئی ایگزامینیشن جو ہیں وہ بھی دینے پڑتے ہیں ڈیپینڈنگ آن واٹ سبجیکٹس اور واٹ یونیورسٹی یو آر چوزنگ۔ تو سیم سبجیکٹ کا ہر یونیورسٹی میں سیم ایگزام نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اس کو آپ کو سرچ کرنا ہوگا کہ اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو آپ نے 1 سال پہلے اپلائی کر دینا ہے۔ اگر یونیورسٹی سمجھتی ہے آپ اس لیول پہ ہیں تو آپ کو وہ کنڈیشنل آفر دیتے ہیں۔ کنڈیشنل آفر کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ کا رزلٹ آ جائے گا اور جو کچھ آپ نے بتایا ہے اگر رزلٹ اس کے مطابق ہے تو آپ کو ہم ایڈمیشن دے دیں گے۔ تو جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے یونیورسٹی میں، اس کے بعد یونیورسٹی میں تقریباً 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے، لیکن کچھ جو ڈگریز ہیں وہ لینتھی بھی ہیں۔ فار ایگزامپل جو میڈیسن کی ڈگری ہے وہ 5 ایئرس کی ہے، اور کچھ جگہوں پہ وہ 6 ایئر کی ڈگری ہے۔ تو نارمل جو ڈگری ہے بیسیکلی وہ 3 ایئرس کی ہوتی ہے، اور جو آنرز ہوتی ہے وہ 4 ایئرس کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی یونیورسٹیز کے بارے میں۔ اب فی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ اس ٹائم پہ 2023 کی بات کر رہا ہوں، 9300 پاؤنڈ، سم تھنگ لائک دیٹ، مور اور لیس 9300 پاؤنڈ ہے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں، ہوم سٹوڈنٹ جو یو کے ہیں ان کے لیے۔ لیکن جن کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے ہوم سٹوڈنٹ، ان کے لیے وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی فی ہے، اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی جو فی ہے وہ ہر یونیورسٹی ڈفرینٹ چارج کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اور وہ پھر سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ بھی ویری کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو خود ہی چیک کرنا ہوگا اگر آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہوم سٹوڈنٹ ہیں تو فلیٹ تقریباً فیس ہے سب یونیورسٹیز کی سیم وہی ہے، 9300 پاؤنڈ ایوری سنگل ایئر۔ وہ 3 سال کا کورس ہے، 4 سال کا ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے، وہ از اپ ٹو یو۔ لیکن جو اچھی بات ہے کہ وہ جتنی بھی ٹیوشن فی ہے اس کا آپ کو لون مل جاتا ہے بینک کی طرف سے، اور وہ لون ہوتا ہے گارنٹیڈ گورنمنٹ کی طرف سے، لہٰذا وہ لون ہر بچے کو مل جاتا ہے، جو یہاں پہ رہنے والا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ لون کا یہ سسٹم ہے کہ جب آپ جاب شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس میں سے قسطیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک بچہ جاب شروع نہیں کرتا تب تک آپ نے کوئی اس کی ری پیمنٹ نہیں کرنی واپسی، نہ ہی والدین نے کرنی ہے۔ وہ بیسیکلی بچے کے ہی نام کے اوپر لون ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے اسی کے نام کے اوپر لون ہے، ماں باپ کے نام پہ نہیں ہے۔ تو وہ خود ہی جب اپنی جاب شروع کرتا ہے تو اس جاب میں سے وہ پیسے کٹتے ہیں اور وہ لون اتر جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دیکھیے کہ کوئی نئی جاب کرتا کوئی، یا اس کو ملتی ہی نہیں، کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے، تو وہ بہت لمبے عرصے، کوئی 15-20 سال بعد وہ لون پھر خود ہی معاف ہو جاتا ہے۔ تو یونیورسٹی فی کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کو لون مل جائے گا، اور لون کے ساتھ وہ پیسے ادا ہو جائیں گے۔ بچہ جب کام شروع کرے گا تو اس اماؤنٹ کو وہ آہستہ آہستہ کر کے خود ہی اتار دے گا، وہ آٹومیٹیکلی اس کی تنخواہ میں سے کٹ جائیں گے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ تو یونیورسٹی سے پہلے جو کالج ہے اور اسکول ہے وہ تو ویسے ہی فری ہے،
تو اس کے مطلب ٹیوشن فی کے بارے میں اس آل ڈن، وہ سارا گورنمنٹ کی طرف سے پیڈ آف ہے، یعنی جو آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کا پیسہ پراپرلی پھر وہ لگتا ہے، اور تاکہ آپ کے بچے پڑھ سکیں، آپ کی حفاظت ہو سکے۔ جو سارے ٹیکسز لیے جاتے ہیں، لوگوں کو بہت ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ پے بیک بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ولاگ، پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز بھی آپ کو ایسی لا کے دکھاتا رہوں۔ تو انٹل دا نیکسٹ ٹائم، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔